جی ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا سوال جو ہمیں شہاب خان منگور صاحب نے سوات سے بھیجا ہے، وہ لکھتے ہیں: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر کہتے ہیں کہ جائیداد اور دولت کی بانٹ نے ہماری برادری میں سب کو ایک دوسرے کا جانی دشمن بنا دیا ہے۔ خونی رشتہ ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو مارنے مرنے سے باز نہیں آتے۔ کوئی ایسا کلام یا دعا بتا دیں جس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے اور ہم اس دشمنی سے بچ رہیں۔ بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ بہت ہی نازک ترین مسئلہ ہے، اور قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کے سارے پہلو کھول کھول کے بیان کر دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کی احادیث، صحابہ کرام کے اعمال ہمارے سامنے کھلی کتاب ہے۔ لیکن اللہ جانے کیوں لوگ جب وراثت کی تقسیم کا وقت آتا ہے تو اس وقت ہر شے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ اپنی ناک رکھنے کے لیے، یا کہ ہماری پراپرٹی کسی دوسرے خاندان میں چلی جائے گی، بعض بد نصیب تو بچیوں کی شادی ہی نہیں کرتے، شادی کریں گے تو ہمیں ان کو جائیداد بھی دینی پڑے گی، جہیز بھی دینا پڑے گا۔ اور بعض جو مذہبی گھرانے ہیں یا جن میں مشائخ بزرگ ہوتے ہیں، وہ بھی بعض اس اوقات سے کہ وجہ سے کہ ہمارا کوئی داماد بنے گا پتہ نہیں، بیٹی کے ساتھ ہماری ساری گدی بھی نہ اپنے ساتھ ہی لے جائے۔ تو یہ سارے وسوسات ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ نے بڑا کھلے دو ٹوک انداز میں کہا: من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، ایک جگہ فاولئک هم المشرکون، اور ایک جگہ فاولئک هم الفاسقون۔ جو ہماری دی ہوئی شریعت کے مطابق وہ فیصلے نہیں کرتے، زندگی نہیں گزارتے، تو وہ مشرک بھی ہیں، وہ ظالم بھی ہیں، وہ نہا ہنجار بھی ہیں، اور ان کا کچھ نہیں ہو سکتا سوائے کہ وہ اسی آگ میں جلتے رہیں، تڑپتے رہیں۔ دیکھو کس قدر بد نصیبی ہے کہ سگی ماں کا حصہ بیٹے کھا جاتے ہیں، وہ جس نے جنم دیا، اور ہیلے بہانوں سے بہنوں کا رشتہ کھا جاتے ہیں، حصہ کھا جاتے ہیں، بیٹیوں کا حصہ کھا جاتے ہیں۔ حالانکہ کیا بن جاتا ہے دنیا میں، کتنی دیر انسان نے رہنا ہے وہ عاجزی سے ٹگے لے کے۔ بزرگوں کا یہ فرمان ہے کہ اللہ رسول کے حکم کے آپ ساتھ چلیں، جو اللہ نے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ماں کو، باپ کو، بہنوں کا جو حصہ مقرر کیا ہے وہ خوش دلی سے ادا کریں، اللہ آپ کو اپنے کرم سے بہت زیادہ غنی کر دے گا۔ الحمدللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے خود پیش قدمی نہ کرو، اپنی شریعت نہ بنا لو رواج کے ڈر سے، اور اپنی ناک رکھنے کے لیے ہمارا شملہ نیچا نہ ہو جائے۔ اگر اللہ نبی کے حکم پہ عمل کرنے سے شملہ نیچے ہوتا ہے تو ہو جانے دو، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیوں ایسا ہونے دے گا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور دل چھوٹا نہ کرو، غم زدہ نہ ہو جاؤ۔ تو اس کے لیے آیت کریمہ جو ہے، جس کو دعائے یونس علیہ السلام کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کے دل میں درد ہے، احساس ہے، چاہتا ہے کہ فتنے سے بچیں اور امن اور سلامتی سے امیکیبلی سارے معاملات سیٹل ہو جائیں، تو 1.25 دفعہ پڑھا جائے اور اللہ سے دعا کی جائے۔ اگر مسئلہ حل نہیں ہوا دوبارہ پڑھ لیں 1.25 دفعہ، نہیں ہوا پھر پڑھ لیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے۔ آپ نے ایسے آیت پڑھی کہ اجیب دعوت داعی دان، جب بھی دعا مانگو گے، جولی پھیلاؤ گے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ تو دوسرا، عصر اور مغرب کے درمیان اگر آیت الکرسی 21 دفعہ پڑھ کے اول آخر دروشی تو اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ اس پاک کلام کے صدقے اور صاحب قرآن کے صدقے اللہ ہمیں اس خلفشار سے اور اس بد سلوکی اور اس مصیبت نوست سے نجات عطا فرماؤ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ دلوں کو پھیر دے گا۔ مقلب القلوب تو اللہ کی ذات ہے، اور اس بات سے بالکل نہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ رسول کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے کوئی ناراض ہو جائے گا، یا اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو فلاں بھوکا مر جائے گا، فلاں کا دیوالیہ ہو جائے گا۔ یہ ہمیں شیطانی وسوسے ہیں۔ اللہ رسول کے حکم پہ چلیں گے، دیوالیہ بھی نہیں ہوں گے، بھوکے بھی نہیں مریں گے، اللہ اپنی جناب سے غنی کر دے گا، اور ہر نیک خواہش اور آرزو اپنی بندہ پروری کے ساتھ جو ہے وہ پوری کرے گا۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک
واغننا بفضلک من سواک، یہ بھی ایک دعا ہر نماز کے بعد ایک دفعہ یا 3 دفعہ پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی خیر کا راستہ کھول دے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی شہاب خان منگور صاحب، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ہماری سوسائٹی کے مسائل ہیں، ہمیں ان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ انشاءاللہ نکال دے گا۔